قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. दुआ से पहले जैसे मैं नमाज से पहले आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, इस वक्त तक जितने भी मिनाजुल कुरान के दुनिया भर में मराकिज़ हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये यूरोप जिसमें आप बैठे हुए हैं और दुनिया भर में 100 से ज़ायद ममालिक में मिनाजुल कुरान के जहाँ जहाँ मराकिज़ हैं, जहाँ तक ये खबर पहुँची है इस वक्त तक, वहाँ से जो दोस्त हैं हमारे मिनाजुल कुरान के साथ मुंसलिक वाबस्ता, उन्होंने जो ताज़ियत का इज़हार किया नबी भाई से और उनके घर वालों से, उसके अलावा उससे हटकर लाखों की तादाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का नजराना पढ़कर उन्होंने मरहूमा की रूह को साले सवाब के लिए भेजा है। 30 लाख से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस वक्त तक जो मिनाजुल कुरान के मराकिज़ हैं वहाँ से नेट के ज़रिए मौसूल हो चुका है। 15 से ज़ायद कुरान पाक की तिलावत वो हो चुकी है और कलमा तैयबा का जो विर्द है
اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ابھی عصر کی نماز سے پہلے جو ہماری بہنوں کی محفل تھی اس میں جو ملک ہوا میرے اور مرحومہ کی روح کے صالح ثواب کے لیے، کلمہ طیبہ کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں سے متجاوز تھی۔ کئی لاکھ کلمہ طیبہ کا ذکر، درود پاک کا ذکر، سورہ یاسین مبارکہ، آیت کریمہ اور کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کے تلاوت کر کے جو انہوں نے بھیجی ہے۔ دوستوں کو شاید معلوم ہو، کچھ دوستوں کو، لیکن زیادہ کو معلوم نہیں ہوگا، پرسوں جب جنازہ ہوا تو لاہور منہاج القرآن کا جو مرکز ہے وہاں سے پوری ایک ٹیم جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے مرحومہ کی جسد خاکی کو کندھا دینے کے لیے اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے وہاں گئے، اور قبر تیار ہونے کے بعد، قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے۔ اس مرکز میں آج آپ سب دوست جو ہیں وہ نوید کے ساتھ شامل ہیں، ان کی والدہ کی روح کے صالح ثواب کے لیے۔ کھاریاں میں آج ختم خورشید کی محفل ہوئی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان میں نے اس لیے عرض کیا کہ پاکستان کو چھوڑ کر بھی جتنے ہمارے منہاج القرآن کے مراکز ہیں وہاں پر یہ محفل ختم پاک کے صالح ثواب کی ہو رہی ہے اور مرحومہ کی روح کو صالح ثواب کیا جا رہا ہے۔ آپ دوست یہ غور کریں، جو ان کے لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں مرحومہ کے، یا جو بھائی انور کے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ اس وقت ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کو تکلیف ہوئی مرحومہ کے دنیا کے جانے سے، جو ان کے دل کو غم پہنچا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ایک رشتہ داری کی حیثیت سے کیا، ایک جسمانی تعلق کی حیثیت سے کیا، اور جن کا جسمانی تعلق تھا مرحومہ سے ان پر تو یہ لازم ہے، ان کا کسی پر کوئی احسان نہیں، ان کا ایک اپنا تعلق، ایک اپنا ان کی نسبت سے مرحومہ تھے، بھائی انور کی نسبت سے یا مرحومہ کے اپنے بہن بھائی جو ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جن کا مرحومہ سے کوئی جسمانی، کوئی نسبی کوئی تعلق نہیں، کوئی خون کی رشتہ داری نہیں، کوئی خون کا تعلق نہیں، تعلق ہے تو صرف اور صرف یہ کہ ایک نبی کے امتی ہیں اور اس ایک مشن سے وابستہ ہیں جس سے نوید کا تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو قیامت کے دن سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے دنیا کے نسبی تعلق ختم، یہ خون کے رشتے ختم، یہ رشتہ داریاں ساری کی ساری وہاں ختم، اور صرف ختم نہیں ہوں گی، اللہ رب العالمین کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے اس رشتے کے جو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر قائم ہے، جو متقیوں کی دوستی ہے، جو تقوی شعار لوگوں کی دوستی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق تمہارا قیامت کے دن قائم رہے گا۔ دوستو اس تعلق کی فکر کرو جو دنیا میں کام آنے والا نہیں، جو کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ ان لوگوں سے اپنی دوستی، ان لوگوں سے اپنا تعلق، ان سے اپنا رشتہ محبت کا جوڑو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان سے تعلق بنائیں۔ اس دنیا میں یہ تعلق آپ نے خود بنانا ہے۔ مرحومہ کے گھر میں جو پیدا ہو گیا وہ تو اس کی اولاد ہے ہی، جو بھائی انور کے ساتھ اس کے گھر میں پیدا ہوا اس کے والدین کے، وہ اس کا بھائی تو بن گیا، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو رب کی رضا تھی کہ وہ ایک گھر میں پیدا ہوئے، بھائی انور کے بھائی بن گئے، اس کی بہنیں بن گئی، نوید کے بہن بھائی بن گئے، نوید کی والدہ کے بہن بھائی بن گئے، ان میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، اپنی کوئی چاہت شامل نہیں۔ اگر آپ کی اپنی چاہت شامل ہے تو وہ اس رشتے میں ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ بنتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے بنتا ہے۔ یہ رشتہ آپ نے خود بنانا ہے۔ اگر یہ بن گیا، ایسے لوگوں سے آپ کا تعلق ہوا، تو آج دیکھ لیں جیسے نوید کی وجہ سے آج اس کی والدہ کی روح کو صالح ثواب کے لیے لاکھوں کی تعداد میں درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا تعلق بھی ان لوگوں سے ہوگا، اللہ کے نیک بندوں سے ہوگا تعلق، تو یقینی بات ہے کہ آپ کا یہ تعلق نہ صرف دنیا میں مرنے کے بعد بھی کام آئے گا اور کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بدل متقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام
ومن توفيته منا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب مصطفیٰ جتنی بھی تلاوت ہم نے کی، جتنی پڑھ دنیا جہان سے اس وقت تک میرے ملک ہوئی، ختم قرآن پاک کا حصہ ثواب، یا رب العالمین شہادت و عام کا ثواب، یا رب العالمین جتنا درود پاک پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا میرے ملک ہوا، اس سب کو تیری بارگاہ علیہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کی وسیلہ جلالہ سے پیش کرتے ہیں. یا رب مصطفیٰ بعد از قبولیت جمی کلام پاک کا ثواب، جمی صدقہ قرات کا ثواب، جمی حاضر توام کا ثواب، درود پاک کا ثواب، کلمہ طیب کا، سورہ یاسین مبارک کا، سورہ ملک شریف، جتنے بھی کلمات طیبات پڑھ کر میرے ملک ہوئے ان کا ثواب حضور نبی کریم علیہ رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ عالیہ میں نام بنام ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین، سرکار کی اولاد پاک، سرکار کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ عالیہ میں نام بنام ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جتنی بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت اس سے پہلے یا رب العالمین ہو چکی، جو ہے، جو قیامت تک ہوگی، سب کی روحوں کو صلی اللہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ اس دنیا سے گزر چکے، یا اللہ ان کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جمیع کلمات طیبات کا ثواب، جمیع صدقہ خیرات کا ثواب، بالخصوص بھائی نوید کی والدہ مرحومہ کی روح کو صالح صاحب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشگوار بنا. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو تا حد ناز تک خوشگوار بنا، تا حد ناز تک کشادگی عطا فرما. قبر کے اندر یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زیارت، سرکار کی پہچان اور سرکار کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ قبر کی، حشر کی اور آخرت کی جملہ منازل کو آسان فرما. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اس کلام پاک کی برکت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، یا رب العالمین سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا صدقہ کر کے، یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا رب العالمین دن قیامت کے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما. حوض کوثر سے، سرکار کے دست اقدس سے، یا رب العالمین جام پینا نصیب فرما. اے مالک مولا، جتنے بھی دوست مرحومہ کے حق میں دعا کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ نوید اور ان کے جتنے بھی بہن بھائی اور رشتہ دار یہاں اس وقت میرے پاس موجود ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوئے، یا اللہ ان سب کا آنا، مل بیٹھنا، دعا میں شامل ہونا قبول و منظور فرما. تمام دوستوں کی دعاؤں کو مرحومہ کے حق میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین مرحومہ کی قبر کو اور قبر کی بات کی جملہ منازل کو یا اللہ آسان فرما دے. جتنے بھی یا اللہ مرحومہ کے لواحقین، اس کے پسماندگان، اس کی اولاد ہے، یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ سب کے غم کا مداوع فرما. یا رب العالمین سب کی اس کمی کو پورا فرما. یا رب العالمین بجز تیری ذات کی اور کوئی سہارا نہیں. اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی والدہ طیبہ ماجدہ کا یا رب العالمین واسطہ ہے، ان کی والدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین ان کی اس کمی کو پورا فرما. اپنے فضل و کرم سے، اپنے شفقت سے، یا رب العالمین اور اپنی رحمت سے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھا. یا اللہ ان کو ہمت اور توفیق عطا فرما اس صدمے کو برداشت کرنے کی. اے مالک مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اپنی اور اپنے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین یہ جو کچھ کیا گیا محض تیرے اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا کے لیے کیا، خوشنودی کے لیے کیا، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام دوستوں کا آنا، مل بیٹھنا، اس پر اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین اس وقت جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمان کمزور اور مظلوم ہیں، یا اللہ پردہ غیب سے ان کی امداد فرما. یا رب العالمین ان کی پردہ غیب سے امداد فرما. بالخصوص یا رب العالمین اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مشن سے وابستگان کی یا اللہ خیر فرما. حضور قبلہ شیخ الاسلام کو صحت اور لمبی عمر نصیب فرما. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ اس مشن کو ہر گھر میں، ہر انسان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی ولاستاذی وللمشائخ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأحوال المقتحم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.